السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ بارک اللہ فی۔ بہترین دعائیں ہیں علم پر تفکر، غور تدبر کرنے کی ہیں، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اگر ہم غور فکر نہیں کریں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا اللہ ہم سے کیا کلام کرنا چاہتا ہے۔ آج اس کی آیتیں آئیں گی، آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور فکر کریں، بار بار اس کی آیتیں آئیں گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ بہت سے لوگوں کو میں دیکھتی ہوں بس ایک دفعہ کھڑے ہو کر نماز کی نیت کی، پھر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ ان کو طاقت ہے چلنے پھرنے کی۔ تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اگر کھڑے نہیں ہو سکتے، اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر، اور بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو کروٹ کے بل لیٹے لیٹے ہی نماز پڑھ لو۔ یعنی نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، بھلے آپ بستر پر ہوں، لیٹ کر بھی، اشاروں سے بھی بھلی بول نہ سکتے ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی کتاب الصلاۃ میں روایت لکھی ہوئی ہے۔ تو نماز بہت اہم رکن ہے اسلام کے رکنوں میں سے۔ بارک اللہ فی۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں، آیت نمبر 187 سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، با کلکلہ حروف ہے، ہر حال میں اس کو واضح جمع کی کتاب، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّ
بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض واللہ علی کل شیء قدیر۔ جیسے نون ساکن کے قائد ہیں اسی طرح تنوین کے بھی ہیں، اخفاء، ادغام، اقلاب، اظہار، یہ شیء قدیر تو یہاں اخفاء ہو رہا ہے، شیء قدیر موٹا اخفاء، قاف مستعلیہ حروف ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں 194 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ بہترین آیتیں چل رہی ہیں، ان میں دعائیں ہیں، وہ جس طرح بقر سورت کی آخری آیات بہت اہم تھی، اسی طرح یہ سورت آل عمران کی آخری آیات بھی بہت اہم ہیں۔ ان کو اچھی طرح یاد کر لیں، لیکن مفہوم کے ساتھ یاد کر لیں۔ نماز کے بعد خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح فجر کی نماز سے بھی پہلے تہجد سے بھی پہلے اس آل عمران کی آخری آیات کو پڑھتے تھے، تو آپ سب بھی اس کو سنت کے طور پر یاد کریں اور روزانہ اس کو پڑھیں۔ آیت نمبر 187 سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ، جب لیا اللہ نے پختہ عہد، میثاق پختہ عہد، وعدہ لیا تھا کن سے؟ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ،
ان سے جو دیے گئے کتاب، کون سے کتاب؟ تورات اور انجیل میں اللہ نے تورات انجیل دیتے وقت یہ عہد لیا تھا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، البتہ تم ضرور بیان کرو گے اس سے لوگوں کے لیے، یعنی تورات اور انجیل میں جو آیات میں نے احکام بتائے ہیں وہ تم اپنی آنے والی نسلوں کو ضرور بتانا۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور نہ تم چھپاؤ گے اس سے، کیا؟ دین کی باتیں جو تورات اور انجیل میں ہیں وہ تم چھپانا نہیں، ان میں ہیر پھیر نہیں کرنا۔ فَنَبَذُوهُ، پھر انہوں نے پھینک دیا اسے، بھلا دیا، ناقدری کی، یعنی تورات اور انجیل میں اللہ نے جو ان کو باتیں بتائی تھی، احکام بتائے تھے کہ اپنی عوام کو، اپنی امت کو، آنے والی نسلوں کو بتانا، تو انہوں نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پیچھے اپنی پشتوں کے پھینک دیا۔ وَاشْتَرُوا، اور انہوں نے بیچ ڈالا، بِہِ، اس سے، ثَمَنًا قَلِيلًا، قیمت تھوڑی میں، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو کتنا برا ہے جو وہ خرید فروخت کرتے ہیں۔ یا خرید فروخت کچھ مال کی نہیں ہے، یا خرید فروخت ان آیات میں، یعنی وہ دوسروں لوگوں کو اس کی بہترین، جو ان کو اچھی آیات لگتی تھی ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی آیات بتاتے تھے، جو آیات ان کو مشکل لگتی تھی ان کو وہ ہیر پھیر کرتے تھے۔ اور ان کی اس کتاب میں یہ بھی آیا تھی، اللہ نے یہ بھی لیا تھا، کتاب الہی اور انجیل میں جو باتیں درج ہیں آخری نبی کی جو صفات ہیں انہیں لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، انہیں چھپاؤ گے نہیں، لیکن ان لوگوں نے دنیا کے تھوڑے مفادات کے لیے اللہ کے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا۔ تو یہاں یہ ہمیں معلوم ہونا، ان کی قوم کو صحیح بتایا ہی نہیں گیا کہ ایک نبی آئے گا، تم اس کی پیروی کرنا۔ لا تحسبن الذین، نہ آپ ہرگز سمجھیں انہیں جو خوش ہو رہے ہیں، یفرحون، خوش ہو رہے ہیں، بما اتوا، اس پر جو انہوں نے کیا، ویحبون، اور وہ پسند کرتے ہیں، ان یحمدوا، اور وہ تعریف کیے جائیں، بما لم یفعلوا، اس پر جو نہیں انہوں نے کیا، حالانکہ وہ بھلائی، نیکی، وہ اللہ کی رضا کے کام انہوں نے کیا ہی نہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری واہ واہ کریں، ہماری تعریف کیے جائیں، ان یحمدوا، تعریف کی جائیں، فلا تحسبنہم، تو نہ آپ ہرگز سمجھیں انہیں، بمفازۃ من العذاب، نجات پانے والا عذاب سے، یعنی جو اس دنیا میں لوگوں کی واہ واہ ہو رہی ہے، جو اپنی واہ واہ کے لیے اللہ کے کام کر رہے ہیں، تو اللہ کیا کر رہا ہے، ان کو تم نجات پانے والا نہ سمجھنا کہ یہ عذاب سے نجات پا جائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اس میں ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو صرف اپنے واقعی کارناموں پر خوش نہیں ہوتے بلکہ چاہتے ہیں کہ ان کے کھاتے میں وہ کارنامے بھی درج یا ظاہر کیے جائیں جو انہوں نے نہیں کیے ہوتے۔ یہ بیماری جس طرح عہد رسالت بعض لوگوں میں تھی جن کے پیش نظر آیت کا نزول، اسی طرح آج بھی لوگ ایسے قسم کے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری واہ واہ ہو، ہماری لوگ عزت کریں، پسند کریں۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہود کتاب الہی میں تعریف فقط مان کے مجرم تھے، مگر اپنے ان کرتوتوں پر خوش ہوتے تھے، یعنی انہوں نے، یہودیوں نے جو اپنے تورات انجیل میں جو ہیر پھیر کی تھی وہ ان کے اپنے کرتوتوں پر خوش تھے۔ یہی حال آج کے باطل گروہوں کا بھی ہے، وہ لوگ بھی لوگوں کو گمراہ کر کے، غلط رہنمائی کر کے اور آیات الہی میں مانوی تحریف کرتے ہیں تاکہ لوگ خوش ہوں۔ واقعی آج کل یہی حال ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کی۔ یہاں اللہ کی معرفت کی آیات ہیں، یعنی آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ اوپر ہر چیز کے بہت قادر ہے۔
یعنی سب چیز کا مالک جب اللہ ہے تو ظاہر ہے قادر بھی وہی ہے، اور اس کے ہی ہے کہ میں کس کو کس طرح دوں لوں چاہوں۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک تخلیق میں آسمانوں اور زمین کی، واختلاف اللیل، اور اختلاف میں رات اور دن کی، واختلاف اللیل والنہار، یہاں 90 آیت سے لے کر یہ بہت اہم آیت ہیں، ان کو سمجھ کے یاد کریں، روزانہ صبح کو رات کو پڑھیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک تخلیق آسمان اور زمین کی، واختلاف اللیل، اختلاف ہے رات اور دن میں، لآیات لأولی الالباب، البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ یعنی جو لوگ زمین آسمان کی تخلیق اور کائنات کے دیگر اسرار و رموز پر غور کرتے ہیں، انہیں کائنات کے خالق اور اس کے اصل فرمان بردار کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اتنی طویل و عریض کائنات کا یہ نظام جس میں ذرا خلل واقع نہیں ہوتا، یقیناً اس کے پیچھے ایک ذات ہے جو اسے چلا رہی ہے، اس کی تدبیر کر رہی ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ تو آگے اس کے لیے اور رہنمائی کی جا رہی ہے، الذین یذکرون، وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو، کون؟ یا لآیات لأولی الالباب، البتہ نشان عقل والوں کے لیے، جو اس اللہ کی تخلیق میں غور فکر کرتے ہیں، اس میں عقل والوں کے نشانیاں۔ عقل والے کون ہیں؟ آگے اس کے لیے آیا ہے، الذین، وہ لوگ جو، وہ عقل والے جو، یذکرون، یاد کرتے ہیں، یذکرون اللہ، یاد کرتے ہیں اللہ کو، قیاما وقعودا، کھڑے اور بیٹھے۔ ہمیں ذکر کا بھی یہی حکم ملا ہے کہ آپ چلتے پھرتے ذکر کیا کریں، ورنہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ یا حی یا قیوم، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ذکر ہیں۔ تو ہمیں اللہ کو ان ناموں سے، ان ذکر سے یاد کرنا چاہیے۔ کس وقت؟ قیاما وقعودا، کھڑے اور بیٹھے، وعلی جنوب، اپنے پہلوؤں پر، یعنی جب آپ لیٹے بھی ہیں، شیطان آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے، ہر پل کھڑے بیٹھے لیٹے آپ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں، وَيَتَفَكَّرُونَ، اور وہ غور فکر بھی کرتے ہیں، فی خلق السماوات، تخلیق میں آسمانوں اور زمین کی، کون؟ اوپر ان کی بتائی کہ جو اللہ کی عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر پل اللہ کو یاد کرتے ہیں اور غور فکر کرتے ہیں کہ اللہ نے جو یہ زمین آسمان بنایا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، نہیں پیدا کیا تو نے یہ سب بے مقصد۔ یعنی یہ تخلیق آسمان، زمین، چرند پرند، پھول، سمندر، پانی، مچھلیاں، انسان، جانور، یہ سب جو تم نے بنائے ہیں بے مقصد نہیں بنائے ہیں، اس کا ضرور کوئی مقصد ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، پاک ہے تو، بس بچا ہمیں عذاب آگ سے۔ ان آیات میں اللہ تبارک نے اپنی قدرت کی، طاقت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور فرمایا کہ نشانیاں ضرور ہیں، لیکن کن کے لیے؟ اہل عقل والوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان عجائبہ تخلیق و قدرت کو دیکھ کر بھی جس شخص کو باری تعالیٰ کا عرفان حاصل نہ ہو، وہ اہل دانش ہی نہیں ہے۔ لیکن المیہ بھی بڑا عجیب ہے کہ عالم اسلام میں دانشور سمجھا ہی اس کو جاتا ہے جو اللہ کے بارے میں تشکیک کا شکار ہو۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو یہاں اللہ نے کیا بتایا کہ عقل والا وہ ہے جو اللہ کی اس تخلیق میں غور فکر کرتا ہے۔ ربنا انک من تدخل النار، اے ہمارے بے شک تو جسے داخل کرے گا آگ میں،
فقد اخزیتہ، بس تحقیق رسوا کر دیا تو نے اسے، وما للظالمین من انصار، اور نہیں ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ ربنا اننا، یہ دعائیں ہیں، اس کو مانگنا چاہیے مفہوم سمجھ کے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، سمعنا منادیا ینادی، سنا ہم نے ایک پکارنے والے کو، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ینادی للایمان، وہ پکار رہا تھا ایمان کے لیے، ان آمنو، کہ ایمان لے آؤ، بربکم، اپنے رب پر، فآمنا، تو ایمان لے آئے ہم۔ یہ کون؟ جو اللہ کی ایک اور فکر کرتے ہیں۔ ربنا فاغفر لنا، ایمان کیا ہے؟ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، وہ حریص ہوتا ہے کہ لوگ دین پہ آ جائیں، نماز پڑھیں، نیک ہوں، جنت میں جائیں، وہ ہر وقت حریص ہوتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان اس کو کہتے ہیں، نہ کہ دیکھا دیکھی ریاکاری کے لیے نماز پڑھنا اور صدقہ خیرات کرنا۔ ان کی دعا ہے ایمان والوں کی، ربنا فاغفر لنا، اے ہمارے رب بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وکفر، اور دور کر دے ہم سے، سیئاتنا، ہماری برائیاں، وتوفنا مع الابرار، اور فوت کر ہمیں ساتھ نیک لوگوں کے۔ ربنا وآتنا، اے ہمارے رب دے ہمیں، ما وعدتنا، جو وعدہ کیا تو نے ہم سے، اللہ رسلک، اپنے رسولوں کے ذریعے سے، کیونکہ اللہ نے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے، جو نیک ہوگا ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور نہ رسوا کر ہمیں دن قیامت کے، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو نہیں خلاف کرے گا وعدے کو۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔